الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ سبحان اللہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بعد سب صلاة نہایت واجب الاحترام معزز سامعین بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، آپ سارے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے توفیق دی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود۔ کوئی بھی محفل معتبر نہیں ہوتی جب تک اللہ کی اس میں رضا شامل نہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے جلسے ناکام ہو جائیں اور دو بندوں کی بڑی ہوئی محفل میلاد قرآن میں لکھ دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام میلاد پڑھ رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام سن رہے تھے۔ میری نظر میں کوئی معتبر ہو سکتا ہے، آپ کی نظر میں میں معتبر ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں وہی معتبر ہے جو محمد کی نظر میں سبحان باقی کوئی معتبر نہیں ہے۔ کیا بات! اسی لیے قرآن نے سارا زور نبی کو ماننے پہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سبحان اللہ کہتا ہے میرے نائب کو واہ ابلیس کا معاملہ بھی یہی ہوا تھا۔ ابلیس یہ سمجھتا رہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، فرشتوں میں شامل ہو گیا ہوں، اب اللہ کے نائب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھئی اللہ تک رسائی ہے تو ضرورت کیا ہے اس کے نائب کو ماننے کی؟ لیکن بڑھیا فیصلہ عبدالرحمن ابن جوزی، بہت بڑا نام ہے، 325 کتابیں لکھی، محدث بھی ہیں، اور پھر ان کی آخری کتاب الوفا جامعہ الازہر کے کورس میں شامل رہی ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ الوفا جب لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حضور کی سیرت، تو وصال کے وقت عجیب وصیت۔ اس دور میں یہ ظاہر ہے آپ کے پاس جو بال پوائنٹ پینسلیں ہیں، پین ہیں، یہ نہیں تھے، قلم دوات سے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ قلم جو ہے نا وہ اکٹھے کرو جن سے میں نے حضور کی صفتیں لکھی۔ سبحان اتنا بڑا محدث ہے کیا سبحان شگرد وہ شیخ سازی فرماتے ہیں کہ کلمے لے کے ہم آ گئے، فرمایا ان کی سیاہی کچھ ایک کاغذ پہ وہ تھوڑی سی سیاہی جب کھرچ کے ڈال دی تو فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دینے لگو گے تو اس پانی میں یہ سیاہی
آج لوگوں کو بڑا مان ہے اپنی عبادتوں پہ، اپنے تقوی پہ۔ شاگردوں نے کہا حضور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کوئی نیکی کا کام نہیں ساری زندگی کر سکتا، جس نے ساری زندگی دین پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، فرماتے ہیں کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، لیکن اپنے جسم پہ یہ نشانات تو لے کے جاؤں کہ مولا کریم میں سیاہی کے ساتھ میں تیرے نبی کی تعریفیں لکھتا ہوں، یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی انسان کو معتبر کرتی ہے۔ تو ابن جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ بحث لکھی۔ اب فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا کہ مولا مجھے یہ بتا کہ میں نے ہزاروں سال عبادت کی، آدم ابھی پیدا ہوا، اس نے بھی کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی تسبیح، کوئی تحمید، میرے نامہ اعمال میں ہزاروں سال کی نیکیاں۔ اب بھائی یہ بات آپ سے بھی کہی جائے نا تو بڑی مشکل ہے۔ ہاں یہاں کوئی بندہ بابا 80 سال کا بیٹھا ہو اور اسے کہا جائے کہ اس کو سجدہ کرو جو ابھی پیدا ہوا ہے، تو بابا تو مشکل میں پڑ جائے گا نا۔ یہ بات تو بڑی اوکھی ہے۔ اس نے کہا میرے نامہ اعمال میں ہزاروں سال کی عبادت، اور آدم ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں تو ابھی کوئی نیکی نہیں، اب میں اس کو سجدہ کروں؟ مولا کریم تو نے اس کو میرے اوپر ترجیح کیوں دی ہے، عزت کیوں دی ہے؟ ابن جوزی یہ بحث لکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں ہزاروں سال کی عبادت تو فرشتوں کے نامہ اعمال میں دی تھی، لیکن فرشتوں نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ فرشتوں نے نہیں کہا انا خیر میں اس سے بہتر۔ کیوں؟ تو اس بحث کو سمیٹتے ہوئے، بحث سے بڑی لمبی انہوں نے لکھی ہے، اس بحث کو انہوں نے سمیٹا اس جملے پہ ہے کہ فرشتوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ حکم دے رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے، بھائی اللہ حکم دے رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے۔ اب وہ وجہ ان کی سمجھ میں آ گئی۔ وجہ کے متعلق میں نے شاید پہلے کسی موقع پہ یہاں بات کی ہو، جب اللہ فرماتا نا کل من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ باقی رہے گا، اس رب کا وجہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا بات، یہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ باقی رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی عربی زبان میں مصیبت یہ ہے کہ ہم ترجمہ بڑا قریب قریب کر لیتے ہیں۔ وجہ عربی زبان میں پہچان کو کہتے ہیں، وجہ پہچان، سبحان اللہ۔ انسان کے چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے انسان کی پہچان ہے۔ بے شک بے شک بے شک، چہرہ پہچان ہے نا۔ بے شک بے شک۔ اچھے انسان کی بھی پہچان چہرہ ہی ہے، اور کسی دہشت گرد کا چہرہ دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ دہشت گرد، یہ سخی ہے، یہ چور ہے، یہ ظالم ہے، یہ سب کچھ چہرہ ہی بتاتا ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ بہرحال وجہ کا معنی ہے پہچان۔
آپ کو کوئی بات سمجھنا نہ آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں اس کی وجہ بتاؤ. آپ وجہ پوچھتے ہیں نا کہ مجھے اس بات کی پہچان آ جائے. بس اس کائنات میں ایک ہی چہرہ ہے جو اللہ کی پہچان دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد. اس چہرے کو وجہ اللہ کہتے ہیں. سبحان 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 وجہ اللہ ایک ہی چہرہ ہے. واہ بے شک بے شک. اسی لیے وہ بات میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسل کا یہ عقیدہ پختہ کرو کہ خواب میں محال کام ہو جاتے ہیں، لیکن خواب میں بھی شیطان میرے نبی کی شکل نہیں اختیار. سبحان سبحان سبحان. من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا. سبحان. اس لیے کہ وجہ اللہ کوئی اور ہے نہیں. بے شک بے شک بے شک. اس لیے فرمایا کہ سب بھی فنا ہو جائے اس کی پہچان فنا نہیں ہوگی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا چہرہ جو ہے اس کو فنا نہیں ہے. واہ 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 کیا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. واہ. ابن جوزی فرماتے ہیں واہ فرشتوں کو وجہ معلوم ہو گئی. واہ واہ. میں نے صرف یہ جملہ آپ کی نظر کرنا تھا. سبحان اللہ کہ سبحان. فرشتوں کو وجہ وجہ معلوم ہو گئی. واہ 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 واہ. کہ ہزاروں سال کی عبادت تو جبریل کے پلڑے میں بھی ہے. واہ وہ کیوں آدم کو سجدہ کرے؟ واہ. قرب بھی اس کو زیادہ حاصل ہے. بس وجہ معلوم ہو گئی کہ ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور نور محمد جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہ نسبت ایک طرف ہزاروں سال کی عبادت پہ اعلیٰ چل جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھے جہاں ذکر رسول کی محفل ہو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروں سال کی فرشتوں کی عبادت جس میں ریاکاری نہیں ہوتی. بے شک بے شک. میری تمہاری عبادت میں تو ریاکاری بھی آ جاتی ہے. فرشتے ریاکاری کی عبادت نہیں کرتے. ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور نسبت مصطفیٰ ایک طرف. سبحان اللہ. عجیب مرحلہ ہے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں. بڑا ویسے ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ یہ امت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کبھی آ جاتے ہیں تھپڑ مارتے. ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اصل میں اللہ نے نبی ہمیں رحمت اللہ اس لیے وہ لاڈ پیار میں ہماری عادتیں بگڑ گئی. کیا بات. پیغمبر رحمت اللہ سبحان. کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. آپ کو یہ ویسے میں بات بتا دوں جب اللہ نے فرمایا نا اذهب الى فرعون انه طغى یہ اس ریفرنس میں بات ہو رہی کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا. طغیان کہتے ہیں سرکشی کہتے ہیں نا دریا میں طغیانی آ گئی. طغیانی یعنی وہ کناروں سے باہر آ گیا ہے. سرکش کہتے ہی اسے ہیں جو حدیں توڑتے ہیں. تو فرمایا فرعون سرکش ہو گیا ہے. اذهب الى فرعون فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا. ہائے ہائے. کہا مولا میرا سینہ کھول دے میرے لیے میرا کام آسان کر دے.
یہ جو میرا بھائی ہے ہارون اس کو میرا مددگار بنا۔ اب دونوں بھائی جب چلے، دونوں نبی، میرے اللہ نے روک لیا۔ قولا لین اللہ، الفاظ ہیں قرآن کے۔ سبحان اللہ۔ کہا موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو، ذرا بات نرمی سے کرنا۔ ہم نے تو قرآن سے تربیت دی، بات کس سے کرنی ہے؟ فرعون سے۔ کیا بات! اور موسیٰ جوش و جلال والے ہیں نا۔ کہا موسیٰ ذرا بات نرمی سے کرنا۔ یہ 16ویں پارے کی آیات آپ کو سنا رہا ہوں سورہ طٰہٰ سے۔ نرم لہجے میں بات کریں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ فرعون سے بھی بات ہو تو گالیاں دے کے۔ اللہ اکبر، سبحان ہم نے اللہ۔ تو اس ممبر کی توہین کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا موسیٰ رک جاؤ، بات نرمی سے کرنا، جوش و جلال سے نہ کرنا۔ اور ادھر پتہ کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَهُمْ فَفَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب یہ جو ارد گرد تیرے پروانے بیٹھے ہیں نا، یہ پتہ ہے کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ تو رحمت والا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہاں روک کے فرمایا رحمت کی بات کرنا، یہاں فرمایا تو رحمت کرتا ہے تو تیرے واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ رب اشرح لی، مولا میرا سینہ کھول دے۔ میں آپ کی فکر کو اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے۔ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اب محبوب کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، موسیٰ کے امام کی باری ہے۔ ساری زندگی یہ دعا نہیں کرنی پڑی۔ کہا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ موسیٰ کو کہنا پڑتا ہے مولا میرا سینہ کھول۔ اور یہاں محبوب ہے نا، یہاں فرمایا جاتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا بات! سبحان اللہ! کیا نبیوں میں خلیل صرف ایک کو بنایا۔ خلیل پتہ کسے کہتے؟ ابراہیم کو صرف خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی یہ ہے جس کی دوستی میں کوئی بھی چیز خلل نہ ڈال سکے۔ دولت خلل نہ ڈال سکے، بیٹا اس دوستی میں خلل نہ ڈال سکے، جان اس دوستی میں خلل نہ ڈال سکے، اس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اس خلیل نے کہا، یہ تیسرا پارہ ہے۔ آپ کو جو میرے سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں تو ظاہر ہے آپ کو قرآن پاک ہی سناؤں گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟
آئے قالوا بلا قال بلا کہا کیوں نہیں مولا یقین ہے پتہ ہے ایمان ہے ولیکن لیطمئن قلبی صرف اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے سبحان میں ایک خاص منزل پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ایمان اور چیز ہے یقین اور چیز ہے اور اطمینان اور چیز ہے مولا ایمان تو ہے یقین بھی ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں اطمینان بن دیکھے نہیں آتا جو آزم نے کہا تھا نا آزم عشق وچ رونا ہی پیندا پاویں وصل ہوے پاویں دور بن دیکھے اطمینان نہیں آتا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا اطمینان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں فرما اچھا 4 پرندے لو ان کو آپس میں ملا لو پہاڑوں پہ ان کے ذرے بکھیر دو سر ان کے ہاتھوں میں ثم ادعوہم یاتینا کسایا پھر ان کو دعوت دو دیکھو کیسے دوڑتے ہوئے تمہارے اور جس کو اپنا حبیب بنایا ہائے جس کو حبیب بنایا وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میرا اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک سبحان اللہ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ اطمینان چاہتا ہوں محبوب کی باری آئی تو کہا ہے نفس مطمئنہ سبحان اللہ پلٹا اپنے رب کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی خلیل اطمینان کے لیے طلب کر رہے ہیں اور محبوب کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے ہی مطمئن ہے وہ پوچھ رہے ہیں مردے کیسے زندہ کرے گا یہاں پوچھا نہیں جاتا اطمینان ہے نا بے شک اطمینان ہے اسی لیے اس نبی کے ماننے والے بھی مطمئن رہتے ہیں مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا بے شک بے شک بے شک 2 بندے دیہات سے ملے آیتیں آپ نے کافی سن لی ہیں ایک روایت اب میں عرض کروں کہنے لگے سنا ہے مدینے میں کوئی نبی آیا سبحان اللہ دیہاتی تھے وہ دن تھے غزوہ احزاب کے غزوہ خندق کے آ کے پوچھا سنا ہے یہاں کوئی نبی آئے انہوں نے کہا ہاں وہ جو چٹان نہیں نہ توڑی جا رہی تو وہ جو چٹان توڑ رہے ہیں نا وہ نبی ایک نے کہا چھوڑو یار یہ تو ہماری طرح گئی ہے اگر تو غبار پڑا ہوا ہے یہ چٹانیں توڑ رہا ہے نبی ہوتا تو وہ خاص پروٹوکول ہوتا اس نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ تو جاؤ وہ کہنے لگا نہیں بس ویگ لیا استغفر اللہ دوسرا بیٹھ گیا اس نے کہا میں آیا ہوں تو میں اتنی جلدی تو نہیں جاؤں بس اتنی دیر میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگی اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا پیٹ پہ پتھر باندھنا وہ پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا کہ کمر سیدھی رہے ہاں یہ آپ جملہ سنتے ہیں لیکن اس کی وجہ کا نہیں آپ کو پتا ہوتا کہ یعنی اتنی بھوک پیٹ میں کہ کمر جھک گئی اس اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ پتھر باندھتے تھے بس غلام نے جب کپڑا اٹھا کے دکھایا محبوب
تو سرکار نے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندے ہوئے. اللہ میں کیا کروں؟ آج تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمانوں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیں. آج کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. اللہ اس لیے کہ جھوٹ حرام ہے جو مسلمان بولتے ہیں. بددیانتی، ملاوٹ، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ سب حرام چیزیں ہیں. تو اگر یہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اب کافر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. مارگریٹ تھیچر مر گئی ہے، برطانیہ کی وزیر اعظم رہی 15 سال. بہت بڑا سیاسی میدان میں اس کا نام ہے. ایک انٹرویو اس کا میں نے دیکھا. ایک صحافی پوچھتا ہے کہ برطانیہ میں 15 سال وزیر اعظم رہنا بہت بڑی لیڈرشپ ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ لیڈر ہوتا کون ہے، کیسے بنتا ہے؟ وہ آج تک، یہ کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. مارگریٹ تھیچر نے کہا کہ یہ کوئی بڑی فلسفے والی بات نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. لیڈر کا معیار مقرر کر دیا گیا. کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. سبحان اللہ. کہ اگر غلام کے پیٹ پہ 1 پتھر ہو اور آقا کے پیٹ پہ 2 ہوں تو وہ لیڈر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. سبحان اللہ. آج مسلمانوں میں لیڈر اس لیے نہیں پیدا ہوئے، اس لیے کہ یہاں غلاموں کی زندگی اور ہے اور لیڈروں کی زندگی اور ہے. وہ سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی رہنما، وہ علماء ہوں، وہ پیر ہوں، وہ سیاستدان ہوں، ان کی زندگیوں میں فرق ہے. لیکن لیڈر وہ ہوگا جس کی زندگی اس کی غلام کی زندگی کے برابر. اور کیا تبدیلی پیدا کی. ذرا دیکھیں، تصور کریں، وہ عمر فاروق جو بلال کو ٹھٹا مار کے گرا دیتا ہے اور اپنا جوتا بلال کے منہ پہ رکھتا ہے. آج جب خلیفہ بنے، مجلس شورا بیٹھی، امیر المومنین کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ سرکار عمر فاروق کی تنخواہ کا تعین ہوا. یہ چیزیں تو ہم پڑھتے نہیں سیرت کی کتابوں میں. انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق سے پوچھ لو ان کے گھر کا خرچہ کتنا ہے، اس کے مطابق ان کی تنخواہ مقرر کر دیں. پوچھا کہ امیر المومنین آپ کی تنخواہ بیت المال سے جانی ہے؟ فرمایا جتنی مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہی امیر المومنین کی. ایسے ہی نہیں، تمام مورخین نے لکھا تھا مسلمانوں تمہیں اگر 1 عمر اور مل جاتا تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا. معیار ہی بدل دیا. دور جہالت میں عمر سمجھتا تھا غلاموں کو مارنے کا نام سرداری ہے. آج پتا چلا کہ نہیں، مزدوروں کے برابر رہنے کا نام سرداری ہے. آج ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں. پیر ہیں تو ان کی بھی زندگی اور ہے، مریدوں کی زندگی اور ہے. علماء ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے، سیاستدان ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے. لیکن وہ انگریز عورت کہتی ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ غلام اور آقا کی زندگی ایک ہے. ایک شخص نے کہا سرکار عمر فاروق سے، کہنے لگا حضور مزدور کی جو
दिहाड़ी है, उसके मुताबिक आपके घर का खर्चा चल जाएगा। ये तो बहुत थोड़ी सी होती है मजदूर की तनख्वाह। आपने फरमाया मजदूर की तनख्वाह थोड़ी है हुजूर, वो तो बहुत कम है। फरमाया फिर उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। मेरी तनख्वाह बढ़ानी है ना, तो पहले मजदूर की बढ़ाओ। ये नहीं हो सकता कि मेरी जिंदगी और हो, मजदूर की जिंदगी और हो। क्या बात। वो बने हैं फिर लीडर इस जहान के। वाह, बेशक बेशक। ये नुमाइशें वगैरह जो हैं, इनसे लीडर नहीं बनते, ये सारा धोखा होता है। हजरत जाबिर से देखा न गया, घर आए, बीवी से कहा कि मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक में 2 पत्थर बंधे हैं, घर में कोई है चीज? कहा ये एक छोटी सी बकरी है और 4-5 लोगों के लिए कुछ जौ का आटा है। आके कान में कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2-3 साथी साथ ले लें और घर आके खाना तनावल फरमा। सरकार ने एक सहाबी को आवाज दी, मैं वहां वो देख के आया हूँ। वाह वाह वाह। फरमाया यहाँ खड़े होके ऐलान करो सुभान अल्लाह कि जिसने खाना खाना जाबिर के घर चले। वाह 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 वाह। एक रवायत में 600 लोग उस वक्त। अब हजरत जाबिर फिर भागे घर को कि बीवी से कहा कि सरकार ने तो आम ऐलान फरमा दिया, वहाँ 600-700 बंदा है। अल्लाह कुर्बान जाऊं मैं अपनी उन माओं पर भी। क्या इत्मीनान, वो जो जुमला मैंने कहा था, इत्मीनान कमाल का। सुभान अल्लाह। कहा जाबिर तू क्यों परेशान है? उसने कहा तू कह रही है कि खाना 2-3 बंदों का है, वहां 600 बंदा है। उसने कहा दावत तूने दी है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जुमला का वाह वाह। जाबिर दावत तूने दी है? सुभान अल्लाह। नहीं मैंने तो नहीं दी, ऐलान नबी पाक ने करवाया। फरमाया फिर जिम्मेदार भी वही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या इली। तू क्यों फिक्रमंद हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के गुलामों के इत्मीनान का हाल है। बेशक। तू क्यों परेशान है? वाह। बस बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोनों बेटे छत पे चढ़े, एक ने छुरी पकड़ी हुई है, दूसरे को लिटा के कहा बताऊं अब्बा जी ने बकरी कैसे ज़िबा की? और भाई के गले पे छुरी चला। जो ही बच्चे थे एक का गला कटा, खून निकला, दूसरे ने छलांग लगाई छत से, वो भी फौत हो गए। जरा तसव्वुर करें ना, 2 ही किसी के बेटे हो, लेकिन उस माँ का भी क्या हौसला। सिर्फ हम हदीस ही पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं, उन्होंने अमल करके दिखाया। ये इत्मीनान की कैफियत। सुभान अल्लाह। कि अपनी औलाद से बढ़ के नबी से मोहब्बत करोगे तो मोमिन हो। बेशक 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 बेशक। हजरत जाबिर ने दोनों बच्चों को कपड़े में लपेटा अंदर, और माँ का भी हौसला कमाल, खाना पकाने में लगी हुई है। बेटों की नाशें अंदर पड़ी हैं, लेकिन खुशी है कि हुजूर हमारे घर। हम तो 10 रुपए खर्च करते हुए भी 100 दफा सोचते, हमें क्या पता इसके रसूल क्या है। सारे सहाबा आ गए, सरकार ने रोटियां अपनी रहमत वाली चादर के नीचे रखी, सालन खुद डाल के देना शुरू कर दिया।
روٹیاں بھی تقسیم ہو گئی، سالن سب کے آگے آ گیا۔ آج کل کا دور نہیں تھا کہ جس کے سامنے آ گیا وہ کھانا شروع کر دیا، سب کے سامنے رکھا، یہ سلیقہ تھا۔ سب کے سامنے کھانا رکھا جاتا، پھر حضور اجازت دیتے، پھر کھانا شروع ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سلیقہ بھی سیکھے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ختموں پہ بھی جس کے سامنے آیا وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ اب کھانا رکھ دیا گیا، حضور اجازت فرمائے، بڑی سرکار نے فرمایا جابر بیٹے کہاں ہیں؟ اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں باہر کھیلنے گئے ہوئے، اب کھانا کھائیں۔ بڑا جملہ میری سرکار نے فرمایا جابر جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا سمجھتا ہے کہ تیرا نبی ایسے کھانا کھا کے چلا جائے؟ اب وہ ضبط ٹوٹا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ حادثہ ہو گیا تھا اور میں چھپا رہا تھا کہ کہیں یہ دعوت ہے اس میں کوئی خلل نہ پڑے۔ فرمایا لاؤ، اٹھا کے جب سامنے رکھا تو میری سرکار نے دست اقدس پھیرا، دونوں بیٹے زندہ ہو گئے۔ ابراہیم تو پوچھتے تھے نا مولا تو زندہ کیسے کرتا ہے، اور حبیب نے پوچھا نہیں کہ کیسے کرتا ہے۔ جملہ چونکہ فرمایا تھا کہ جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں۔ یہاں محدثین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر بچے زندہ نہ ہوتے تو حضور ساری زندگی کھانا نہ کھاتے۔ اللہ کھانا کھا لیا، بچے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں بیٹا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری ہمیں بہت پیاری جو ابا جی نے آج ذبح کر دی ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ اچھا، سرکار نے فرمایا جابر سب سے کہو کہ یہ ہڈیاں کٹھی کر دے۔ اب میری سرکار نے ان ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا، وہ بکری بھی زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے 600 کو کھانا بھی کھلایا اور بکری بھی واپس کر دی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں اطمینان قلب جو ہے یہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک آپ کی انا قائم رہتی۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کو اطمینان قلب میں یہ بڑی دولت ہے، لیکن جہاں تک انا ہوتی ہے وہاں اطمینان نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ میں ایک دو باتیں ضروری، یہ ناروال کے آگے ایک بہت بڑا گاؤں تھا، ایک تلونڈی بلرا میں، اس دن میں نے وہاں بھی ان کو بتایا۔ آج کل تو یہ آپ کے سپیکر ہے نا، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ صبح اپنی چھت پہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ شاید آپ نے بھی پرانے دور میں دیکھا کہ لوگ اپنی چھتوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اس بات سے شریعت نے منع کیا، اپنی چھت پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کریں۔ جتنے ہمسائے اس تلاوت کی بے ادبی کریں گے یعنی غور سے نہیں سنیں گے، ان سب کا گناہ اس تلاوت کرنے والے کو، اللہ اکبر، چونکہ وہ مجبوراً ان کو سنا رہا ہے۔
وہ جبر کر رہا ہے انہیں. یہ مسئلے ہم نہیں سیکھتے. یہ جو سپیکر باہر کاب لگاتے ہیں نا، جو بندہ اس ذکر کو غور سے نہیں سنے گا ان سب کا گناہ سپیکر لگانے والے کو. اس نے کب کہا ہے کہ مجھے سناؤ؟ جنہوں نے سننا تھا وہ مسجد میں آ گئے. بے شک بے شک. آپ جس پیغمبر کے امتی ہیں نا، بے شک. بس اتنی سی بات. سرکار بیٹھے ہوئے، حضرت بلال کا یہ معمول تھا کہ اذان دینے کے بعد پھر حاضر ہوتے تھے. آج تو ایک دفعہ کسی کو منصب مل جائے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں. ہر روز صبح آ کے اذان کی اجازت لیتے تھے. ہر روز اجازت. ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ بلال جب ایک دفعہ تیری ڈیوٹی جو لگ گئی تو ہر روز آ کے کیوں صبح اجازت لیتے ہو سرکار؟ تو بلال نے کہا کہ میرے نبی پہ وحی اترتی رہتی ہے، میں تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے اس رات وحی میں کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس اکبر. رات کسی اور کے لیے وحی آ گئی اور میں اذان دے کے گستاخ بن جاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ. اس لیے ہر روز اجازت لیتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ اجازت سرکار کی ظاہری زندگی کے ساتھ نہیں تھی. جس دن میرے آقا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے. اپنی اسما بنت امیش ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس گئے ہوئے تھے. یہ کو 3-4 کلومیٹر دور تھا گھروں. آئے، ایک شخص روتا ہوا ملا. فرمایا کیا ہوا؟ عربوں کی پھر فصاحت و بلاغت تو کمال کیا ہے. واہ بے شک. اس نے کہا ابو بکر جو ہوا ہے وہ عمر کہنے نہیں دیتا. ہائے ہائے اللہ اللہ. جو ہوا ہے عمر وہ کہنے. عمر کہنے نہیں دیتا. اللہ انصار مسجد میں تھے. اللہ. ابو بکر اسی طرح دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے. وہ چیک لٹک رہی تھی. جیسے ظاہری زندگی میں اجازت لیتے تھے ویسے ہی اجازت لی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ میں کوئی ایسی کچی بات نہیں کر رہا. سبحان اللہ. جیسے ظاہری زندگی میں اجازت لیتے تھے ویسے ہی اجازت طلب کی. سبحان اللہ. اب اجازت ملی، چیک اٹھائی، اندر گئے، جا کے سرکار کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور جملہ کمال کا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں حالتوں میں ہی بہتر. حضرت بلال اجازت لیتے تھے. آج بھی جو ظاہر ہے محبت والے لوگ ہیں وہ اجازت کے بغیر نہیں جاتے اللہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اللہ. حضرت بلال آئے، پھر نماز کے لیے آگے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا. یہ جو آپ حی علی الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں نا، یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں. جب ہمارے احناف کے نزدیک جب آپ کے وہ تکبیر پڑھنے والے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے. یہ چیز وہاں سے لی گئی کہ جب حضرت بلال حی علی الصلاۃ کہتے تھے تو نبی پاک اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. اس لیے وہاں سے یہ بات لی گئی. سبحان. بلال آئے، ہاں حضور نماز کا وقت ہو گیا تو سرکار کی نا چادر مبارک پیچھے ذرا
لمبی پھیلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک بلی آ کے سو گئی. فرمایا بلال بلی سوئی ہوئی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جگا دوں؟ فرمایا نہیں, اس کی نیند خراب ہو. کیا بات. اس رحمت والے نبی کا امتی سپیکر لگا کے کسی کو تنگ کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے صحابہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب بلی کے اٹھنے کا انتظار کریں. فرمایا نہیں, اچھا پھر ایسا کرو کینچی لاؤ اور میری چادر اتنی کاٹ. آپ اس رحمت والے نبی کے کبھی بھی اپنی انا کے لیے یہ کام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا, راستہ کاٹ کر. امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ موجود ہے. ایک شخص نے پوچھا تھا کہ راستے پر نماز جنازہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں. راستے پر ہر مسافر کا حق ہے. بے شک. اگر ایک مسافر کا بھی دل دکھا تو تمہیں جنازے کا ثواب نہیں ملے. اللہ. تو یہ جہاں بھی بازاروں میں راستے کاٹ کے لوگ محفلیں کرتے ہیں, میں ان کو منع کرتا ہوں کہ آپ کو اس محفل کا ثواب نہیں ملے گا. آپ نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے. اللہ. ان باتوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے. بے شک. کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ان کے لیے ضرور اہتمام کریں. یعنی وہ مثال آپ نے وہاں سے لینی ہے کہ کوئی بندہ چھت پہ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. بے شک. اس لیے کہ اگر اس کی آواز لوگوں کے کانوں میں پڑ رہی ہے اور لوگ ادب نہیں کر رہے تو وہ سارے کا سارا گناہ اس پڑھنے والے کو ہو رہا ہے. اور آخر میں آپ لوگ بڑی محبت سے بیٹھے, محبت سے آپ نے بات سنی. یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ, مکہ کا بہت بڑا یہ سردار ہے, اپنی بیٹی کو سینے لگا رہا ہے, کبھی چومتا ہے, روتا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس بچی کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے, روتا بھی ہے, سینے سے بھی لگاتا ہے. کہنے لگا اس بچی کو کون بتائے کہ آج جو تیرا باپ تیرے ساتھ پیار کر رہا ہے یہ میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اس بچی کو کون بتائے کہ آج تیرا باپ اگر تیرے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہے تو میلاد محمد کی وجہ سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو میں تو اس کو زندہ درگور کر چکا ہوتا. بس یہ پیغام گھروں میں جا کے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرور دیں. بے حیائی کی زندگی, وہ لباس پہننا جس سے جسم نظر آئے, یہ دور جہالت کی نشانی ہے. اپنے گھروں سے حیا جو ہے یہی ایمان ہے. بے شک. بلکہ ایمان کی زینت ہے. بے حیائی جہالت ہے. نبی پاک جہالت دور کرنے کے لیے آئے. بے شک. آپ لوگ بھی گھروں میں اس کا اہتمام کریں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ جو خوبصورت زندگی ہمیں ملی ہے, دو بہن بھائی سگے جوان ہو جائیں تو ایک مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں. دو بہن بھائی, سگے بہن بھائی ایک مسلے پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو, ان کی خوابگاہیں علیحدہ کر دو. ہم نے نبی پاک کے ان حکموں کا مذاق اڑایا ہے اور آج ہماری بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں اور بیٹے بھی محفوظ. بیٹی جوان ہو جائے
تو باپ اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، یہ دین فطرت ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے تو ماں اس کو اپنے بستر پہ نہ لیٹنے دے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ دور جہالت کی جہالت تھی جو دور کر کے انسانوں کو حیا کی زندگی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تم انسان ہو اور حیا کی زندگی گزارو، ورنہ پھر حال یہ ہوگا جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھائیوں کے ہاتھوں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں، باپ بیٹی کے اسکینڈل، ماں بیٹے کے اسکینڈل، یہ سوشل میڈیا پہ اکثر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ تو اس کو اپنے گھر سے یہ پریکٹس کریں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جا کے بتائیں کہ آج یہ جو بھائی تمہاری عزت کرتے ہیں، جو باپ تمہاری عزت کرتے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کی، بے شک بے شک، ورنہ تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔